ہم لوگوں سے ہو کیا جاتا ہے، ہم نے پورے سال میں تو کوئی روزہ رکھا نہیں، نہ نفل کا روزہ رکھا ہے، نہ سنت کا روزہ رکھا ہے، یا کسی اور چیز کا روزہ رکھا ہے۔ 12 مہینہ گزرنے کے بعد، 11 مہینہ پورا ہو جانے کے بعد جب رمضان کا مہینہ آ پہنچتا ہے تو اچانک ہمیں سحری کھانا پڑتا ہے، تو سحری کھا ہی نہیں جاتا ہے، اور پھر دن بھر جب بھوکا رہنا پڑتا ہے تو پھر پریشانی احساس ہوتا ہے، جس کے نتائج میں یہ ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ روزہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم رمضان کے مہینہ سے گزرتے ہیں یا غیر رمضان سے گزرتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے شعبان میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار نہیں کیا۔ رمضان میں اچانک آپ کی پہلی رات سے 20 رکعت نماز بڑھ گئی، اب تھک جاتے ہیں، ایک دن آیا دوسرے دن میں تراویح میں غائب ہو گئے۔ اللہ کے حبیب نے رجب ہی سے اس کی تیاری شروع کر دی، جبکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مضبوط تھے کہ جنت کی مٹی سے جس کو بنایا ہو، جنت کی چیزوں سے جس کو تیار کیا ہو، ان کے اندر کتنی صلاحیت اور کتنی طاقت ہونے کے باوجود پھر بھی آتے ہیں کہ رجب ہی سے رمضان کی تیاری شروع۔ لیکن ہم اور آپ اسی نبی کے ماننے والے، اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اسی کی محبت پر جینے والے، اسی کے لیے مرنے والے، انہی کے شریعت پر چلنے والے، افسوس کہ آج تک بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوا کہ شعبان کا مہینہ جا رہا ہے۔ یہ چیز ہمیں غور کرنے کی چیز ہے، فکر کرنے کی چیز ہے کہ ہم اس چیز کو کبھی غور کریں، تنہائی میں غور کریں، سوچیں اس چیز کو۔ آخر زندگی تو ہے، زندگی تو ایک دن ختم ہونی ہے، زندگی تو ایک دن ہمیں چھوڑنی ہے۔ ہم کس چیز کی فکر میں لگے ہیں، اور ہم جس چیز کی وجہ سے تمام چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمیں چھوڑنے والی ہیں۔ بیوی بچوں کے لیے ہم نے تمام چیزیں چھوڑے بیٹھے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں ہمیں عبادتوں کو بڑھا دینا چاہیے۔ پہلے ہم نفل کبھی پڑھتے تھے، کبھی چھوڑ دیتے تھے، شعبان کے مہینے آتے ہی نفل پر عمل کرنا شروع کر دیں، تاکہ آپ کو تراویح میں مشکل نہ ہونا پڑے، آپ کو پریشانی نہ ہو۔ شعبان پہلے ہم قرآن شریف کسی دن پڑھتے تھے، آدھا پڑھا پڑھتے تھے یا ایک پاؤ پڑھتے تھے، شعبان آتے آتے پہاڑا پڑھنا شروع کر دیجئے۔ رمضان میں اکتکاہٹ نہیں ہوا۔ دنیا کے اندر آپ جتنی خطوط پڑھیں گے، جتنی کتابیں پڑھیں گے، ہر کتاب میں اکتکاہٹ ہے، ہر کتاب میں اکتکاہٹ ہے۔ آپ جتنا قصہ کہانی کی کتابیں پڑھ لیں، اکتکاہٹ ہونا ہی ہونا ہے۔ خدا کی قسم، اللہ نے ہمیں یہ وہ کتاب دیا ہے، جتنا پڑھو گے اتنا مزہ آئے گا۔ ابھی آپ پڑھنا جانتے نہیں، پہلی مرتبہ پڑھنے بیٹھے ہیں الف لام میم، یعنی آپ کا زبان تیز چلتا نہیں ہے۔ دوسرا مرتبہ تھوڑا تیز ہوا، تیسرا مرتبہ پھر تیز ہوا، پھر چوتھا مرتبہ پھر تیز ہوا، ہوتے ہوتے یہ قرآن آپ کے زبان میں اتنا چڑھ گیا کہ آپ مزہ لے کے قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ قرآن شریف پڑھنے میں مزہ آتا ہے، اور جو سنتا ہے اس کو بھی اچھا لگتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک حافظ قرآن جب تراویح کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کا 2 پارہ 4 پارہ 5 پارہ تک پہنچ جاتا ہے، اس کو ٹائم ہی نہیں پتہ چلتا ہے۔ اور سننے والا پیچھے جو رہتا ہے، ابھی آدھا گھنٹہ نہیں ہوتا ہے، اکتکاہٹ ہو جاتی ہے، پریشانی اور مجبوری ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس دل کو قرآن سنا کے عادت نہیں بنایا ہے۔ وجہ یہی ہے، پھر اس کے پیچھے جو حفاظ ہوتے ہیں، جو سننے والے ہوتے ہیں، جو لقمہ دینے والے ہوتے ہیں، جو امام صاحب قرآن شریف مزہ لے کے پڑھتے ہیں، تو یہ سننے والا جس کو یاد ہے یہ بھی مزہ لے کے سنتے ہیں، اس کو بھی اکتکاہٹ نہیں ہوتی ہے۔ اس کے اندر چند لوگ ہوتے ہیں جس کو اکتکاہٹ ہو جاتی ہے، جس کو پریشانیاں شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم نے غیر رمضان میں قرآن سے دوستی ہی نہیں کیا، غیر رمضان میں ہم نے قرآن کو دیکھا ہی نہیں، غیر رمضان میں ہم نے قرآن کو سنا ہی نہیں۔ ہم نے اے بابو، غیر رمضان میں ہم نے قرآن کو اٹھایا ہی نہیں، جس کے نتیجہ میں قرآن ہمارے دلوں کو سماتا ہی نہیں ہے، قرآن ہمیں سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے، اس لیے اکتکاہٹ ہو جاتی ہے۔ جب انسان جس چیز کو مزہ لے کے سنتا ہے،
مزہ لے کے پڑھتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی ہمارے نوجوان ساتھی گانے کی عادت بڑی ہے تو گانا مزہ لے کے سنتا بھی ہے اور مزہ لے کے یاد بھی کرتا ہے. اسی طریقے سے جب آپ اور ہم قرآن کو مزہ لے کے پڑھیں گے اور مزہ لے کے سنیں گے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے, میرے رب کی کتاب ہے, یہ میرے رب کی آواز ہے, تو میرے بھائی سننے میں ہمیں مزہ آئے گا, سننے میں ہمیں اچھا لگے گا. جس طریقے سے ایک دو ہفتہ پہلے ہمارے ایک مہمان مفتی جانی صاحب کہا تھا کہ جب ہمارے پاس کسی بیٹا کا خط پہنچتا ہے جب تک ہم نہیں سنتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں. در حقیقت ایسی ہی بات ہے کہ میرے رب کا قرآن جب تک ہم نہیں سنیں گے ہمیں بے چینی معلوم ہوگی, کیونکہ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرے اللہ نے بھیجا ہے. کیا بھیجا ہے؟ یہ میری اللہ کی آواز ہے, میری اللہ کی پکار ہے, یہ میرے اللہ کا کلام ہے, اس کی بات ہے. کلام پاک یعنی اللہ کی بات. اللہ بول رہا ہے, کیا بول رہا ہے اللہ؟ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف میرے لیے ہے. اور بندہ بھی اللہ سے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ سب تعریف اور سب کچھ ہم جو آپ کرتے ہیں نا آپ کے لیے کرتے ہیں. جب ہم قرآن سمجھیں گے اور قرآن کو مزہ لے کے پڑھیں گے تب پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا رمضان میں قرآن سننے میں اکتکاہٹ نہیں ہوگی. آج ہمیں اکتکاہٹ ہونے کا کارن یہی ہے کہ ہم شعبان میں ڈھیلے پڑ گئے, اچانک تراویح میں کھڑے ہو گئے تو پھر ہماری پریشانی بڑھ جائے گی. میرے بھائی ہم قرآن کو کیوں چھوڑ بیٹھے ہیں؟ دنیا کے اندر یہ 5 چیزیں ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں گے تو بھی ثواب ملے گا. کھانا کعبہ کو دیکھیے ثواب ملے گا, ماں باپ کو دیکھیے ثواب ملے گا, خدمت کرنا بہت دور کی بات, صرف دیکھنا. عالم کو حافظ کو دیکھیں گے ثواب ملے گا. مت کہیے اس کو سلام گالی دیتے رہیے, لیکن پیار سے دیکھ لیجئے کہ یہ حافظ قرآن ہے, میرے رب کا نام بھی حافظ ہے, یہ عالم دین ہے, میرے نبی کی حدیث کو حفظ کیے ہوئے ہیں. اتنا پیار سے آپ دیکھ لیجئے, ان کی برائی کو چھوڑ دیجئے, آپ کو ثواب ملے گا. قرآن کریم مسجد میں آئے نا, میرے اللہ کا قرآن ہے, سینے سے لگا لیجئے, بہت ثواب ملے گا. یہ چیزیں ہیں جو دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے. ہم لوگ پہلے آتے ہیں نا مسجد میں, اب مسجد کا ایک ماحول بنا ہے کہ بعد میں سنت کا ٹرین دیا جاتا ہے. آخری بات کہتا ہوں, تو ہماری ایک یہ چیز ہونا چاہیے, مسجد میں آ گئے تاکہ میں قرآن شریف رکھا ہوا ہے, پڑھنا نہیں آتا ہے کوئی بات نہیں ہے, قرآن شریف کو لے لیجئے, آنکھوں سے لگائیں, سینے سے لگائیں, بیٹھ جائیں اور ان کے حرف میں انگلی دوڑانا شروع کر دیں. کوئی ضروری نہیں ہے آپ حافظ نہیں بنے تو پچھتائیے مت, افسوس مت کیجیے, انگلی دوڑانا شروع کر دیجئے, پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. ایک عمل اس شعبان میں شروع کریں ہم لوگ انشاءاللہ پھر رمضان میں ہمیں اکتکاہٹ نہیں ہوگی. ہر جمعہ کو جب ہم ساتھی آئیں تو مسجد میں آ کر کے پہلے سنت سے پہلے آپ یہ کام کریں کہ کتاب کھولیں, ایک صفحہ, اگر نماز کے وقت 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں, 5 ٹائم بیٹھ گئے جہاں نماز پڑھتے ہیں, اب مسلم میں اگر گھر میں نماز پڑھتے ہیں, ہماری عورت کی نماز پڑھتی ہے, قرآن شریف لا کے رکھ دیں اور قرآن شریف کا ایک صفحہ آپ ایک وقت میں دیکھ لیجئے. 5 ٹائم میں 5 صفحہ آپ نے پڑھ لیا, مہینے میں تقریباً آپ کا 2.5 پارہ 3 پارہ ہو جاتا ہے. کتنا جلدی آپ کا قرآن شریف مکمل ہو جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ یہ عمل کریں گے, انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت سے فارغ ہو جائے.